بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین ذوال احتشام، کچھ دوست شاید اس بات پہ خفا ہوتے ہوں گے اور کئی دوستوں نے عملاً اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ علماء کن کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ کیا مطلب آپ یہ ان پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے اور وہ اس پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی کس پہ باتیں کس رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے۔ میں دوسروں کا تو کم از کم جواب دہ نہیں ہوں، اتنی بات ضرور ہے کہ میں اپنی ذات کا جواب دہ ہوں، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ شرف سے، نگاہ عنایت سے کوئی یقین کیجئے کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ہمیں لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، لوگ ہمارے پیر پڑیں اور لوگ ہمارے عقیدت میں آ جائیں، لوگ ہم سے محبت کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم بہت مشہور ہو جائیں، کوئی شہرت یافتہ شخصیت ہو جائیں۔ ایسا قطعاً ہمارے دلوں کے اندر خدا شاہد اور گواہ ہے، اور اللہ پاک اس کم از کم بات سے ہم کو محفوظ فرمائے کہ اس قسم کے عقائد و نظریات یا اس قسم کی سوچ اور فکر رکھ کر ہم یہ کام کرتے ہوں اور یہ اصلاح کی کوشش کرتے ہوں۔ الحمدللہ فقط نیت اتنی ہے کہ جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جتنے بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں ہمارے، جو دین سے بے خبر ہیں، جو عقائد اہل سنت و جماعت سے بے خبر ہیں، جو نظریات اہل سنت سے بے خبر ہیں، وہ دامن اہل سنت میں آ جائیں اور آغوش اولیاء اللہ کے اندر آ کر وہ ایک بار پھر سے اپنے جو عقائد و نظریات ہیں وہ درست کر لیں، اور ایک بار پھر سے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے سچے عاشق اور ان کے دیوانے ہو جائیں، اور ان کی زندگیوں کے اوپر، ان کی سیرتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر لیں۔ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ اول تو قرآن پاک کی آیت مقدسہ مجھے جھنجھوڑ کر صبح و شام ہر لمحہ ہر لحظہ یہ کہتی ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ایک گروہ کی صورت میں کچھ لوگ نکلتے اور وہ علم دین حاصل کرتے، اور پھر علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل علاقہ کی طرف جاتے، اہل وطن کی طرف جاتے، اور پھر ان کو جا کے کیا کرتے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے محلے والوں کو، اپنے اہل علاقہ کو، رشتہ داروں کو وہ ڈرائیں، اور علم دین جو انہوں نے حاصل کیا وہ ان تک پہنچائیں، ان قوم کو ان باتوں سے باخبر کریں۔ اگر ایک بندہ 25 سے 30 سال پڑھ کر پھر اوپر رضائی ڈال کے اور سو جائے اور کہے کہ نہیں جناب بس میں نے ان فتنوں میں نہیں پڑھنا، یہ آزمائشوں میں میں نے نہیں پڑھنا، تو مجھے بتائیے کہ کیا اس شخص کو کتمان علم کرنے پر روز محشر سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ جو اس کے کندھوں پہ اللہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے عطا ہوا، اور اتنی بڑی نعمت اور فضیلت علم کی صورت میں جو اسے عطا ہوئی، اور پھر وہ بندہ اس بات پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ نہیں جناب یہ تو ساری آزمائشیں ہیں، یہ تو سارے فتنے ہیں، لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کے لیے میں یک طرفہ ہو کر بیٹھ جاتا ہوں۔ آج وہ زمانہ نہیں رہا میرے دوستو۔ آج جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ آپ تک پہنچانا ہمارا ایک دینی بھی فریضہ بنتا ہے اور اخلاقی بھی فریضہ بنتا ہے، اور اگر کسی شخص کو برا لگتا ہے ہمارا یہ عمل تو یقیناً یہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ اپنے دل کی صفائی کر لے، وہ اپنے دل کی پاک کرنے کا اہتمام کر لے۔ اور ہمارے ایک دوست تھے، وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ علامہ صاحب آپ کا کام ہے اذان دینا، اگر کوئی شخص نماز کے لیے آ جاتا ہے تو آ جائے، اگر نہیں آتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ جس طرح کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ کا کام فقط اتمام حجت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، احکام شرعیہ کو پہنچا دینا ہے۔ جب پہنچا دیا تو اب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے دوڑیں کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، تم حج نہیں کر رہے ہو، اب یہ کام ان کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ایک مقرر تقریر کرتا ہے تو آخر میں اختتامی کلمات کیا کہتا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر فقط پہنچانے کی، ہم نے اپنی طرف سے پہنچا دیا۔ اب کوئی ہماری ان ویڈیوز کو، ہماری ان باتوں کو اور ہمارے ان احقاق حق کرنے کو اور ابطال باطل کرنے کو کوئی اپنا رنگ دیتا ہے تو وہ اس کی اپنی ایک فطرت ہوگی، اپنا ایک مزاج ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم جو علماء کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں اور علماء کے نالین کو، ان کی جوتیوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھنے والے ہیں، ہم فقط اتنا کہیں گے جو اللہ رسول نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے ہم کسی بھی صورت اس کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور تا دم آخر انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے رہیں گے۔ اور یہی رب کریم سے دعا ہے، رب کعبہ سے دعا ہے
کہ یا اللہ تا دم مرگ اور آخری سانس تک یہ جو ذمہ داری تو نے عطا کی ہے اس میں کوتاہی ہماری طرف سے نہ ہونے دینا، اور اپنی طرف سے بھرپور ہمیں توفیق، عنایت اور بخشش عطا فرمائے رکھنا، تاکہ اس ذمہ داری کو، اس ڈیوٹی کو اور اس کار خیر کو ہم آگے چلاتے رہیں۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ علماء کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل قطعاً یہ نہ سوچئے کہ علماء کسی کی برائی کسی بغض و عناد اور حسد اور کینے کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ احقاق حق کر رہے ہوتے ہیں اور ابطال باطل کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ اتمام حجت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں پورے علوم جو ہے اس کام کے اوپر وہ ترتیب دیے گئے ہیں، تدوین کیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ جرح و تعدیل کے علوم ہیں۔ جب محدثین کرام یہ دیکھیں مکمل احادیث کا یہ جو ذخیرہ رکھا ہوا ہے الحمدللہ، اس کی بنیادی جرح و تعدیل کے اوپر ہے۔ اگر جرح و تعدیل کو اس سے نکال دیا جائے تو یقیناً یہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت یوں سمجھیے کہ ان کا وہ مقام اور قدر و قیمت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے جو اب ہے موجود، کیونکہ جرح و تعدیل ایک قسم کی چھاننی ہے جس میں بندے کو چھانا جاتا ہے، اس کے معیار، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کا رہن سہن، اس کا جینا مرنا، اس کا کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کے اندر جو صفات ہیں ان سب کو زیر بحث لا کر گفتگو کی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ محدثین کرام اگر کسی کی اچھائی بیان کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہوگا، کوئی رشتہ داری ہوگی، کوئی خام خواہ کا اس نے کوئی اس پہ احسان کیا ہوگا، مہربانی کی ہوگی تو یہ مجبور ہو کر اس کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر واقعتاً اس بندے میں، اس شخص میں اچھائیاں ہیں تو اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں گی، اور اگر اس شخص میں ذرا سی بھی کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی کمزوری ہے، جو یوں سمجھے کہ احادیث سننے میں، سماع کرنے میں، بیان کرنے میں، حدیث کو لینے میں اگر مخل ہوتی ہیں تو وہ راوی قطعاً نہ اس کے رشتہ داری کو دیکھے گا، اور سماع کرنے والا نہ اس کے عادات و اطوار کو دیکھے گا، نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھے گا، نہ اس کے مال و منال کو دیکھے گا، بلکہ اس کے اندر جو بھی برائی ہے وہ اس کو بیان کرے گا کہ اگر وہ دجل و فریب کرتا ہے تو کہے گا وہ دجل و فریب کرتا ہے، اگر وہ تدلیس کرتا ہے تو کہے گا کہ وہ تدلیس کرتا ہے، اگر وہ کذاب ہے تو کہے گا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور اگر اسی طرح اس کو نسیان کا مرض ہے، بھولنے کا مرض ہے، تو یہ سننے والا، سماع کرنے والا وہ اللہ کو اور اس کے نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر اس کو کہے گا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا فلاں اعمال و افعال اس کے اندر ہیں۔ تو دیکھیے یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس چیز کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھا کریں، ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھا سوچنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں تک میری ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان جو مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، مسند احمد شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص بھی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی تمہارے اندر طاقت، وسعت و ہمت نہیں ہے تو اسے زبان کے ساتھ روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فرمایا فبقلبہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے دل میں اس کو برا جاننا ہے، اور دل میں کم از کم یہ خیال ضرور کرنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے برا کام کر رہا ہے، اور فرمایا یہ جو آخری صورت ہے نا، دل میں برا جاننا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ بندہ مومن ہو اور ہاتھ سے روکنے کی برائی کو ہمت نہ رکھتا ہو، بندہ مومن ہو اور زبان سے دو لفظ نہ کہہ سکتا ہو برائی کو روکنے کے لیے، اور صرف دل میں برا جانے، وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ آج کل تو یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تا دم حیات ہمیں احقاق حق، ابطال باطل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اتمام حجت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔